بتایا یہی جاتا ہے کہ 1973 کی جو یوم کپور وار تھی اس کے بعد اتنا بڑا حملہ ہو سکا اسرائیل پر کسی بیرونی ملک کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ کیونکہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ آیا پیلسٹینین ایشو کے رسپانس میں اگر یہ کیا جاتا تو بہت پہلے ہی ہو جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایمبیسی کے اوپر اٹیک تھا ایران کی، یہ صرف اس کی ریٹیلیشن ہے یا کوئی اور پیغام بھی تھا ایران کا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران نے بہت دیر سے ریسٹرینٹ اس لیے بھی دکھائی ہے کہ ایک تو اس پہ سینکشنز بہت زیادہ ہیں، اور جو اس کے علاقے میں بدقسمتی سے جو نیبرز ہیں ان سے تعلقات اچھے نہیں، خاص طور پہ جو گلف کے نیبرز ہیں ان سے بھی تعلقات ان کے اچھے نہیں ہیں. امریکہ سے تو بالکل ہی اچھے نہیں ہیں، اور رہے نہیں جب سے شاہ ایران کا تختہ الٹا ہے، اور پھر اس کے بعد امریکنز کو وہاں پرزنرز بنایا گیا تھا، ایمبیسی کے اندر انہیں قید کر لیا گیا تھا. تو تعلقات تو ان کے اچھے نہیں رہے، اس لیے بہت وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اتنا ہی عمل کریں جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رسپانس بھی آئے گا، اس کو برداشت کر سکے. مثلا اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کئی مرتبہ قتل کیے ہیں ماضی میں، اور وہ اگر ان کی واقعی اگر آپ ان کے دیکھتے ریولوشنری نیچر جو رجیم کا ہے تو ان کی خواہش ڈیفینیٹلی تھی کہ اس سے زیادہ رد عمل دے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے پیچھے پورا ویسٹ کھڑا ہے، اور خاص طور پر امریکہ کھڑا ہوا. اس لیے ایران نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنا پرنسپل سٹینڈ رکھتے ہوئے اس نے فلسطین کے معاملے میں ایک کنسسٹنٹ پوزیشن اپنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی اس نے تبدیلی نہیں کی. لیکن اب جو ہوا یہ ہے کہ یہ جو حماس اور جو بھی وہاں غزہ میں ہو رہا ہے اور ختم ہونے پہ وہ بات آ ہی نہیں رہی، تو ایران کے ایک لحاظ سے اس کی کمزوری نظر آ رہی تھی. لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ جی ایران اور اس کی جو پراکسیز ہیں انہوں نے وہاں بالآخر وہ مقصد اچیو نہیں کیا. لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا. قیمت تو اصل میں فیصلہ حماس نے یہ کرنا تھا. حماس نے وہ قیمت ادا کر دی جو کوئی تصور نہیں کر رہا تھا، کہ وہ ایک مقید لوگ، دنیا کا سب سے بڑا پریزن غزہ کو کہا جا رہا ہے، اس میں رہتے. ہاں ایران نے ان کو سپورٹ ضرور کیا ہے، اور جو دوسرے ایران کے اس علاقے میں دوست ہیں وہ چاہے یمن میں ہوتی ہیں یا ان کے ایران یا عراق میں ان کے سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے مدد ضرور ملی ہے. لیکن اصل میں جو اس کی جو مشکلات ہیں، اس کی جو ڈیتھ اور ڈیوسٹیشن ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے وہاں، وہ تو بیچارے وہاں حماس کے اور وہ جو اس علاقے کے غزہ کے لوگ ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. تو ایران نے یہ تو ضرور کیا ہے، باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ملک مغرب کے اس کے خلاف کھڑے تھے، اس نے اپنی سپورٹ نہیں ہٹائی ان کے سے، اور اس کے جو اس علاقے میں اس کے الائز سمجھے جاتے ہیں انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے کھل کے ایران کو، اس کو غزہ کو. قصوری صاحب لیکن یہ قطع کلامی کی معذرت، لیکن جارڈن کی طرف سے سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ایرانین میسائلز کو، اس نے سرپرائز کیا آپ کو کہ وہ اسرائیل کو بیک کر رہے تھے اس سارے سکرمشز میں؟ دیکھیے جب تک ڈیٹیلز نہیں آئیں گی میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا. آج میں پڑھ رہا تھا مختلف دنیا میں جو مضامین آئے ہیں، جو حالانکہ جو دنیا کے ٹاپ رائٹرز ہیں ویسٹ میں نارملی ٹامس فریڈمن بڑا بیلنس لکھتے ہیں، لیکن آج انہوں نے جس قسم کی، میں خود حیران ہو گیا جس قسم کا کالم لکھا ہے، میں اس پہ حیران ہوا ہوں کیونکہ بالکل ون سائیڈڈ ہے. لیکن ان کا جو اینڈ ڈے تھا وہ جو کہ پریزیڈنٹ بش کا بھی رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں بھئی تمہاری وکٹری ہو گئی، تم نے ایران کے میزائل روک لیے، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اب مزید ایران پہ اس کا جوابی حملہ نہ دیں، کیونکہ آپ نے حملہ کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دے دیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اردن نے یہ کیا فلاں کیا، کل آپ پرسوں اخباروں پڑھیں گے اور ملکوں نے بھی جو اس علاقے کے ہیں
آج کل تو ایک فیک نیوز بھی بڑی چلتی ہے. آئی وڈ لائک ٹو ویٹ کتنا ہوا ہے, کیا ان کی اپنی ویسٹ کی فورسز تھیں جو جارڈن میں بیسڈ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. اس لیے میں بہت جلد بازی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے آج کل جو بندہ اخبار میں پڑھتا ہے, ایک تو جو لکھنے والے ہیں ان کی اپنی بڑی سٹرونگ آج کل فیلنگز ہوتی ہیں. اب جو ایران جو سپورٹرز ہیں اسرائیل کے, وہ تو ان کے لیے یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. صحیح. قصوری صاحب یہ حملہ ہونا جی یہ بتائیے گا ریڈ لائن کو کراس کرنے کے برابر. صحیح. یہ 1 اپریل کو جو ڈمیسکس میں اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر حزب اللہ کو ہتھیار جا رہے ہیں تو اس کو اسرائیل روک لیا کرتا تھا, لیکن اب تو ڈائریکٹلی وہ اٹیک کر رہے ہیں اسی ایکسس آف ریزسٹنس کو. اور اس میں بتایا یہ بھی گیا نا کہ جو IRGC ہے ان کے جو کمانڈر ہیں ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی, تقریباً 7 کیجولٹیز رپورٹ کی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے بھی اپنی اسٹریٹجی میں ایک شفٹ کریٹ کیا ہے کہ پہلے وہ صرف ہتھیار کی سپلائی کو روکا کرتے تھے ان ایریاز میں, اب ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ایرانین ایمبیسیز کو؟ نہیں, یہ تو کوئی نئی بات نہیں. اسرائیل تو ایرانی سائنٹسٹ کو, ایرانی پرسنل کو بہت دیر سے ٹارگٹ کر رہا ہے, اور وہ اس لیے کامیاب ہو رہا ہے. اور ایران کہ وہ اس کے پیچھے مغربی دنیا کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے مغربی ٹیکنالوجی ہے. ایک اسرائیل کو یہ سمجھنا کہ وہ ایک ویسٹ ایشیا کی پاور ہے, نہیں, یہ ایک یورپ کی پاور ہے. زیادہ تر لوگ کافی حد تک, میرے خیال ہے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یورپ سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں. بڑے ایڈوانسڈ لوگ تھے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اور ان کے جو لنکیجز ہیں ویسٹ میں, اس کی یونیورسٹیز میں, اس کی ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں, اس کے میڈیا میں, اس کی بینکنگ میں بہت زیادہ ہے. اس اسرائیل کو یہ سمجھنا کہ وہ جی ایک اس علاقے کی پاور ہے, نہیں, وہ ایک یورپین پاور ہے جو کہ آ کے وہاں مغرب کے مفادات کا دفاع کر رہی ہے. تو آپ کا یہ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ ایران نے اس لیے کیا. ایران تو بہت پہلے کرنا چاہتا تھا اگر کرتا, لیکن اسرائیل نے مجبور اس لیے کیا کہ جب آپ ان کی ایمبیسی پہ حملہ کر دیں گے تو انڈر انٹرنیشنل لا وہ تو ان کی ٹیریٹری تصور ہوتا ہے. یعنی کیا کرتا ایران کلیم کر رہا ہے بہت بڑی ریولوشنری پاور ہے, اور اس کے پاس میزائلز ٹیکنالوجی, ڈرونز ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت ایڈوانس کیا ہے. اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تو ان کے لیے مصیبت تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایڈوانس وارننگ دے کے امریکہ کو کہ ہم حملہ کریں گے. یعنی کہ جو انہوں نے تیاری کر لی تھی اسرائیلیز نے, ویسٹ نے ان کی ڈرونز گرانے کی, لگ یہ رہا ہے کہ ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا آپ کے مقصد وہاں قتل و غارت نہیں تھا جیسے اسرائیل کا مقصد ہوتا ہے حماس میں قتل و غارت. ان کا مقصد ایک میسیج دینا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم اس حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو آئرن ڈوم جس کو کہا جا رہا ہے اس نے بہت سی میزائل روکی ہیں, لیکن اگر بعض نہ اسرائیل آیا, خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ بڑھی تو سارے خطے کے لیے خطرناک ہوگی. بالکل قصوری صاحب, لیکن یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ خطرناک ہوگی, جو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کاسٹ اس کی پے نہیں کرنی پڑی اسرائیل کو. اب وہ اسرائیلی میڈیا ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات میں تقریباً $1.3 بلین کی کاسٹ آئی ہے آئرن ڈوم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اگینسٹ دی ایرانین میسائلز. تو کاسٹ تو بہت بڑی ہے یہ, چاہے مانیٹری ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے ایران نے جو میزائلز اتنے وہاں برسائے ہیں اور جو ڈرونز بھیجے ہیں, ڈرونز میں تو کچھ سرپرائز ایلیمنٹ بھی نہیں, کیونکہ کئی گھنٹے لگتے ہیں اس کو پہنچتے ہوئے. مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا جو آئرن ڈوم کی شیلڈ ہے اس کو ایگزاسٹ کرنا, ان کے خرچے بڑھانا, ان کو یہ باور کرانا کہ بھئی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تمہارے لیے ہم خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن ان کا مقصد کو قتل و غارت نہیں تھا کہ سیویلینز پہ حملہ کرتے تھے جیسے اسرائیل کر رہا ہے. ان کا ایک مقصد میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہی ضرور اچیو کیا ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کے بعد کیا خطرے ختم ہو گئے ہیں کہ اسرائیل جواب نہیں دے گا, اس میں بھی دو خیالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کہ ویسٹ کے بہت سے جو لکھنے والے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ٹامس فریڈمن کا ذکر کیا, پھر میں نے آپ کو لیڈرز کا ذکر کیا, پریزیڈنٹ بش, وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہاری وکٹری ہو گئی, 99% تم نے روک لیے, تم تو جیت چکے ہو, اب تمہیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی. یہ اس کا مقصد 2 فولڈ ہے. ایک تو یہ کہ ویسٹ کی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کو ظاہر کرنا, جو کہ ہے ویسٹ کی ٹیکنالوجی, کیونکہ اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے, نہ اتنے فائنینسز ہیں
کہ وہ اس قسم کی آئرن ڈوم جو کہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے اسرائیل چھوٹا ملک ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک شیلڈ بنا دی ہے. تو ایک تو امریکہ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسڈ ہے. تو اس نے خود بھی جہاز گرائے ہیں, اس نے خود بھی ڈرونز گرائے ہیں. میرا مقصد یہ میرے خیال سے ایران کا جو تھا وہ یہ تو ضرور اچیو ہو گیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان اتنا پہنچا سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم پروبیبلی زیادہ تباہ کن کریں گے. تباہ کن یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے صرف ڈرونز تو بڑی دیر لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس تو ایسی میزائلز ہیں جو کہ ٹوائس دا سپیڈ آف ساؤنڈ ہے. جی ہائی سپیڈ بیلسٹک میزائلز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے آئرن ڈوم سے نکل کے نقصان پہنچا دیں. کیا اسرائیل اس کے لیے تیار ہے؟ اسرائیل شاید تیار نہ ہو لیکن جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے ان کا تو اقتدار جو ہے وہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. وہ اپنی اقتدار کی خاطر بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں پاگل فن ہوگا ایک ایسا ایکشن اس وقت لینا جب خود ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری وکٹری ہو گئی, ہم نے روک لی میزائلز. لیکن پرابلم یہ ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی سرشت ایسی ہے نیتن یاہو کہ ان کو ایک قسم کی ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے. ڈیفیٹ جو کیا ہے کہ ایک ریڈ لائن ایران نے کراس کر لی ہے اور ریڈ لائن یہ کی ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کسی نے اس نوعیت کا کبھی کیا نہیں. بالکل اس تعداد میں میزائلز نہیں. قصوری صاحب بالکل آپ نے امریکن رسپانس کی بات کی ہے. اب بے شک وہ دے کیم فار دا سپورٹ آف دیئر برادر کنٹری, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو ایران کی ہمت نہ ہوتی حملہ کرنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفرنس ہوتا if it was not for Joe Biden or someone else? وہ تو جی امریکہ کی اندرونی سیاست ہے, اس میں ہر جائز ناجائز چیز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جیسے ہماری سیاست میں ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہہ دینا ہمت نہ ہوتی یا ان کی اس قسم کی ڈپلومیسی ہوتی, یہ میں اس پہ کیا کامنٹ کروں گا. اچھا. ایران جو حالات اسرائیل نے پیدا کیے ہیں یا تو وہ یہ کہے کہ میں اسرائیل کو حالات پیدا نہ کرنے دیتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عربوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں جو کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور ایک حد تک کامیابی ہوئی, سعودی عرب بھی وہ گئے اور ملکوں میں وہ گئے, تو پھر وہ یہ کوشش کرتے کہ اسرائیل کی عرب ممالک سے تعلقات بہتر ہو جائیں. اور سعودی عربیہ کی یہ باٹم لائن تھی کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹ کریں, یعنی فلسطینیوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہونے کی طرف جائے. صحیح. تو یہ تو ان کے اپنے مفاد میں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ وہ یہ کراتے, وہ بائیڈن کے مفاد میں بھی تھا. ہوا یہ ہے کہ حزب اللہ نے جو حماس نے حملہ جو کیا ہے وہ شاید یہی ان کو ڈر تھا کہ یہ جس حساب سے ایبراہیم اکارڈز کے بعد جس تیزی سے مختلف گلف سٹیٹس اور گلف کے علاوہ اور بھی ریاستیں موراکو سوڈان اس طرف جا رہے تھے, ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ معاملہ ہی نہ ختم ہو جائے. بالکل. عرب کنٹریز جو ہیں وہ صلح کر لیں. قصوری صاحب اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا. جو اب اسپیکولیشنز بھی بہت ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں, اب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ کوڈ لیڈ ٹو اے پاسبل نیوکلیئر وار یا ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی پاسبلٹیز تو رولڈ آؤٹ ہے نا, کوئی اتنا سوسائڈل تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نیوکلیئر وار شروع کر دے اس پہ؟ نہیں مجھے تو نہیں ابھی یہ لگ رہا, خدا نہ کرے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جیسے کسی کو تصور بھی نہ ہو, تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ فرسٹ ورلڈ وار جب شروع ہوئی ہے تو کراؤن پرنس آف آسٹریا کو قتل ہو گیا تھا ادھر بوسنیا میں. کسی کو وہم و گمان میں نہیں تھا. سربینز پہ الزام لگا تھا. ملینز آف پیپل ول ڈائی انکلوڈنگ انڈین سولجرز. اس تو پاکستان نہیں تھا, سب کانٹیننٹ کے سولجرز بھی اس میں جا کے مرے تھے. کسی کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ کراؤن پرنس آسٹریا کا مرے گا, نتیجے میں ساری دنیا آگ میں جھونکتی جائے گی. تو جی تو میں آپ کو اس طرح کراؤن پرنس فرڈینینڈ جو تھا, اس لیے کوئی یہ اس قسم کے آپ تجزیے کرنے اندازے لگا سکتے ہیں. میرا لگ رہا ہے کہ نہیں, نہ روس چاہتا ہے, نہ چین چاہتا ہے, نہ امریکہ چاہتا ہے.
کیونکہ ان تینوں کی اس وقت اور بھی بڑی کمٹمنٹس ہیں. چائنا از انٹرسٹڈ ان اٹس اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کو یہ ڈر ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جاپان اور فلپینز کو ساتھ ملا کے, اور اس نے اوکس اور فلانی اور کوڈ بہت سی چیزیں وہاں کی ہوئی ہیں. انڈیا کو بھی شامل کر لیا ہے, ان کو چائنا کو ایک آئسولیٹ کرنے کے لیے, جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہوں گے. چائنا اتنی بڑی پاور ہے کہ ان کو کون آئسولیٹ کر سکتا ہے. قصوری صاحب ویسے یہ تھوڑا کنٹروورشل ہے, بٹ یو ہیو بین اے فارن منسٹر ان دا پاسٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایران ہیز سم سارٹ آف اے نیوکلیئر کیپیبلٹی ایٹ دس پوائنٹ؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, اگر وہ اعلان ہی کر دیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے, حالانکہ وہ تو نہیں کریں گے, وہ تو اسرائیل بھی نہیں مانتا. اور ہمارے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ اعلان کر دیں اور کہیں کہ ہم نے اس وقت تک شروع کیا ہے جب ہمیں خطرہ تھا, کیونکہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم تو اس کو اپنے مذہب کے بھی خلاف سمجھتے ہیں, صحیح, نیوکلیئر ویپنز کو. لیکن اگر وہ کل اعلان کر دیں کہ جی ہاں ہم نے یہ 6 مہینے میں جو ہوا ہے ہم اس نتیجے پہنچے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو ایک موقع ان کے پاس ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ رسک لیں گے, کیونکہ پہلی ایفرٹ ہوگی ویسٹ کی کہ ان کو نیوکلیئر پروگرام کو, اگر وہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے انفنسی میں بھی ہے تو اسے ختم کر دیا جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا اعلان کریں گے, اور پہلے اعلان کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کو ڈیمونسٹریشن کرنا پڑے گا. آپ کو بھی کون مانتا تھا جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں, آپ کو بھی 7 کے مقابلے میں 8, 5 کے مقابلے میں 6 کرنے پڑے تھے, تو تبھی تو لوگ دنیا مانی تھی کہ آپ نیوکلیئر پاور ہے. تو ایران جب تو پبلکلی ڈیمونسٹریٹ نہ کرے ان حالات میں اس کے لیے بڑا خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کی ان کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ شاید 5-6 مہینے میں نیوکلیئر پاور چاہیں تو بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے.